صلاۃ اشراق، یہ ساری دعائیں ہیں، اس میں انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اس لیے اللہ کو پکارنا، اللہ کے آگے جھکنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والا بہترین عمل ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مخ ہے، مغز ہے، یعنی دعا ہے تو عبادت ہے، دعا نہیں تو عبادت نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز چیز کوئی نہیں۔ اب یہ روایت جو ہے جامع ترمذی میں ہے، امام ابن ماجہ بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں، ما لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جو دعا نہیں مانگتا۔ جامع ترمذی 3373۔ اور دعا ایک آسان اور سہل کام ہے۔ دور حاضر میں لوگوں کو دعائیں آتی نہیں، امام کہتا ہے اللہ سب بیماروں کو شفا دے، وہ آگے سے کہتے ہیں آمین۔ امام صاحب کہتے ہیں اپنی زبان میں یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے اتار دے، آگے سے عوام کہتی ہے آمین۔ اسی طرح جنازے کے بعد لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ، پہلے عربی میں تو ان کو اکثر کو آتی نہیں دعا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا۔ اب اس میں ایک دعا ہے، اس میں میت کے لیے دعا کہاں ہے؟ میت کے لیے دعا تو دوسری، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، لیکن یہ دعا کسی کو آتی نہیں۔ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الی الاسلام، یہ تیسری دعا ہے۔ اللہم فلاں ابن فلاں فی ذمتک، یہ چوتھی دعا ہے۔ جینا شفاء فاغفر لہ ورحمہ، یہ پانچویں دعا ہے۔ لیکن یہ پانچ دعائیں کرتے کون ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ پھر مختصر یہ ہے کہ جنازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد امام صاحب دعا مانگو، دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر، یا اللہ اس کو معاف کر جو فوت ہو چکے ہیں۔ پھر جب اپنی زبان میں اردو میں وہ یا سرائکی میں کہتا ہے، پھر وہ ساری قوم کہتی ہے آمین آمین۔ پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اب ہم نے جنازہ پڑھا ہے۔ اور اسی طرح جب نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں وہ خاموش امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، وہ پیچھے کوئی بھول جاتا ہے، کوئی اپنے حساب کتاب میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی خیالوں میں ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز ہو جاتی ہے تو پھر امام ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ اس کے گناہ معاف کر، وہ آگے سے پھر اس کو خیال آتا ہے آمین، یعنی پھر اس کو دعا یاد آتی ہے۔ کچھ ایسے باتیں ہیں جو اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثیر تعداد میں دعائیں ان کو یاد تھی، اور آج دعائیں یاد نہیں کسی کو بھی۔ آج تو ہم اس عبادت کو رسماً ادا کرتے ہیں، رواجاً ادا کرتے ہیں، ریت اور روایات بنا کے اس کو ادا کرتے ہیں، جس طرح ایک رسم بندہ ادا کرتا ہے۔ جمعہ کا دن آیا جمعہ پڑھ لیا، باقی نمازیں چھوڑ دی، عید کا دن آیا تو عید پڑھ لی، باقی یہ سارے جو معاملات ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہم شریعت سے بڑے دور چلے گئے ہیں، جس کا ہمیں علم تک نہیں ہے کہ ہم کیسے کیسے ادا کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا سأل احدکم فلیکثر فانما یسأل ربہ، تم میں سے کوئی شخص جب دعا کرے تو خوب مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، امام سے اگر کوئی دعا کا کہے تو امام کیا کہے؟ کنجوسی کرے؟ کیا کہے کہ یہاں بدعت ہے، یہاں جائز نہیں، وہاں جائز ہے، وہاں کروں گا؟ بدعت سے مراد یہ ہے کہ جو دین میں نیا کام آ جائے،
نئی بات آ جائے، پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دعا بدعت نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعا بدعت ہے۔ دعا تو عموم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، فرمایا جب بھی میرا بندہ سوال کرے مجھ سے، میں تو اس کی دعا سننے والا ہوں۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہ پھر عموم وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا تیرے رب نے ادعونی، پکار مجھے، استجب لکم، ادعونی کا جو لفظ ہے یہ عموم ہے، عام ہے۔ کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، کوئی اس کے لیے وقت مقرر نہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں، کوئی لمحہ مقرر نہیں۔ آپ جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جس حالت میں چاہیں اس رب کو پکاریں۔ قرآن میں تو عموم کا حکم ہے کہ جب بھی دعا کا دل کرے۔ پھر مخل عبادت اس کو کہا گیا ہے، پھر اس کو افضل العبادت کہا گیا ہے، دعا کو عبادت کہا گیا، دعا کو۔ فرمایا قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہہ دیجیے اگر تمہاری دعا نہ ہو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تمہاری دعا نہ ہو، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب وہ عذاب آئے گا جس سے بچنا محال ہوگا۔ اب یہاں دعا کا حکم ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت ہے، 77 نمبر آیت ہے۔ فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، عمر میں صرف حسن سلوک ہی اضافہ کر سکتا ہے۔ اکثر اگر آپ امام کو کوئی کہتے ہیں دعا کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ ہلاک الاموال، ہمارے مال ہلاک ہو چکے ہیں، جانور، بارش کی دعا مانگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کر دی، بارش آئی پورا ہفتہ۔ دوسرا جمعہ پڑھنے وہ شخص آیا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ بارش بند کروائیں، بارش کی وجہ سے اب تو ہمارے مکان گرنے کے قریب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر امام مسجد کو کوئی دعا کا کہہ دے، کسی وقت بھی کہہ دے تو وہ مانگ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مانگ لے تو اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اس نے بدعت والا کام کر دیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران صحابی کی بات مان کر دعا کر دی۔ اکثر لوگ آتے ہیں، کالز وغیرہ آتی ہیں، کہ صاحب ہمارا فلاں بیمار ہے دعا کر دینا نماز کے بعد۔ اب انہوں نے دعا کا کہہ دیا ہے، سنت کے مطابق یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم دعا کریں ان کے لیے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کسی امام کو وہ کہے کہ آپ جنازے کے بعد دعا کر دیں، اور وہ کہے کہ میں دعا نہیں کرتا، تو اس کی کوئی دلیل تو اس کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہو کہ ہاں ہر جگہ دعا مانگنی ہے، فلاں موقع پر نہیں مانگنی۔ کوئی ایک دلیل۔ تم دکان کا افتتاح کرو تو دعا ہم سے منگواؤ، کوئی بدعت نہیں۔ آپ فیکٹری کا افتتاح کرو، ہم سے دعا منگواؤ، کوئی بدعت نہیں۔ آپ نئی گاڑی خریدو، ہم سے دعا کرواؤ ہاتھ اٹھوا کے، کوئی بدعت نہیں۔ لیکن جب کوئی ایسا موقع ہو جس میں کسی کا کوئی فوت ہو گیا، ہم فاتح پر جاتے ہیں پرچانے کے لیے، وہ کہتے ہیں آپ نیک بندے ہیں جی استاد جی دعا کر دیں، ہم وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یہ تو ہے بدعت۔ دعا کہاں سے بدعت؟ اور دعا تو عموم عمل ہے، جب چاہو، جس وقت چاہو، جس طرح چاہو وہ مانگ سکتے ہو۔ ہاں اس کو یہ کہنا کہ یہ
جو نہ مانگے گا وہ گناہ گار ہے۔ تو اس لیے دعا عموم حکم ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ چاہتے تھے، جس وقت چاہتے تھے، جس جگہ چاہتے تھے، جس علاقے میں چاہتے تھے، وہاں سے دعا کروا دیتے تھے۔ تو دعا کرنا جو ہے یہ عموم حکم ہے۔ اگر آپ نیک آدمی ہیں، آپ سے کوئی بھی کہتا ہے دعا کرو جی، تو آپ دعا کر لیا کریں۔ اگر آپ یہ کہیں نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے فلاں، دعا مانگنا قرآن میں فرض ہے، فرضیت ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ یا آپ کے دل نرم ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہوں، تاکہ آپ میں نرم لہجہ آئے۔ دعا ایک عموم حکم ہے۔ جب کوئی آپ سے کہے آپ دعا مانگیں، عام بندہ کال کرتا ہے جی میرے لیے دعا کرنا، جی لازمی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بندہ ایسے ہی ایک دوسرے کو ملتا ہے، جی دعا کر دینا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کرنا، میرا فلاں مریض ہے دعا کرنا۔ تو اس لیے دعا کرنا بالکل منع نہیں ہے، دعا عموم حکم ہے۔ اب اس کی دلیل فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ سب بھلائی کے کاموں کی طرف لپکے تھے، سب بھلائی کے کام ہیں، دعا کرنا سارے بھلائی کے کام ہیں۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ رغبت والے کام ہیں، رہب والے۔ اب جنازے میں اونچی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اونچی دعا پڑھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، صحابی نے یاد کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر امام جنازہ اونچا پڑھا دے تو جائز ہے، دلیل ہے صحیح مسلم میں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ مخفی بھی پڑھا ہے، اس کی بھی دلیل ہے ابن ماجہ میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخفی جنازہ پڑھا ہے، اور صحابہ نے بھی جنازہ پڑھا ہے، اور اس وقت عرب میں بھی مخفی جنازہ ہوتا ہے خاموشی سے۔ اور اسی طرح دعا کا جو معاملہ یہ ہے، ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر بتائے ایک حبشی عورت جو کہ صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی، صحابہ نے اس کو دفنا دیا۔ اس کو ادنا سا سمجھا، یہ ادنا عورت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ صفائی والی کہاں ہے، پوچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے ابھی لے چلو۔ اللہ کے نبی وہاں گئے اور دعا مانگی۔ یہ دیکھیں، دعا مانگی، جا کے قبر پر جا کے آپ نے دعا مانگی۔ تو لہٰذا دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا تو وہ جنازے میں ہو گئی، اب میں یہ نہیں مانگتا، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگو۔ اگر بالفرض کوئی بھی شخص آتا ہے اور وہ جنازے سے رہ جاتا ہے تو بعد میں وہ ساری دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اصل میں جو شخص دور سے آتا ہے وہ ستر پر آئے تو یہ دعا مانگے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعا مانگے، یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا مانگے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے جی، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھایا 1 منٹ کے بعد چل خاموش، کیا مانگا کیا نہیں مانگا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، کسی میت پر آپ جنازے پر نہیں پہنچے تو بعد میں پہنچے ہیں، تو آپ پھر وہ جنازے والی دعائیں مانگیں جو اللہ کے نبی نے مانگی تھی، جو اللہ کے نبی نے کی تھی۔ آپ وہی دعائیں اس کی قبر پر بھی جا کے مانگ سکتے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں۔ ایک شخص 60-70 کلومیٹر دور آپ کے پاس آیا ہے، آپ کی والدہ یا آپ کا والد کوئی رشتہ دار ہے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ آپ کا منہ دیکھتا رہے گا، خاموشی سے بیٹھا رہے گا، کیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیسے آئے ہو؟ بس جی وہ آپ کی فوت کی ہو گئی ہے۔ اب کیا کرنا ہے یہاں؟ اور دعا کرنی ہے، دعا کے لیے وہ ایک شخص سفر کر کے آیا ہے، دعا مانگو اس کے لیے، اس میت کو
دعا کی ضرورت ہے، آپ کے یہاں آنے کی نہیں ہے ضرورت۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں کسی کے پاس تو خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بس حال حوال دنیا کے سارے ڈسکس کرتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے۔ آخر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں۔ یہ تو کیوں آیا تھا؟ تو جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ تو دعا دے میت کو، اس کا جنازہ پڑھ۔ اگر جنازے سے رہ گیا تو اب یہاں تو دعا کرنی چاہیے۔ تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر رہ جائیں، بعد میں جائیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ اتنا کوئی سخت بڑا مسئلہ نہیں ہے، دعا عموم کا حکم ہے، اور دعا مانگنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے جنازے سے رہ گئے تو بعد میں اپنے قبرستان میں جا کے دعا مانگی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا دیا، بغیر میت کے جنازہ پڑھا دیا۔ 8 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بدر کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ گزر رہے ہیں، راستے میں میدان آیا بدر کا، آپ وہاں رک گئے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے دعا شروع کر دی، دعا مانگ دی۔ تو اس لیے غائبانہ جنازہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دعا کی جا سکتی ہے۔ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی شخص دعا کو بدعت نہ کہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت، افضل العبادت ہے۔ دعا جو ہے یہ مخ العبادت ہے۔ دعا جو ہے ہر انسان اس کا محتاج ہے، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، فقیر ہوں، اور بڑے جاگیردار ہوں یا غریب ہوں، ہر انسان دعا کا محتاج ہے۔ اور آپ نے اس دعا کو بھی بدعت کا کہہ دیا۔ اس لیے قرآن میں عموم حکم ہے کہ جب بھی میرا بندہ پکارے گا، اور فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ تعالیٰ کو دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو، دعا کرو۔ اب مثال کے طور پر، پہلے میں نے ایک مثال دی ہے، اب ایک آخر میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان پڑھ جو لوگ ہیں ان کو دعا نہیں آتی، نماز میں وہ ایسے ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لی، انہوں نے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لی، رب اغفر لی بھی پڑھ لی، اس کے بعد پھر انہوں نے تحیات للہ بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، سلام بھی پھیر دیا۔ اب ان کا کوئی بیمار ہے، انہوں نے پوری نماز میں بیمار کے لیے تو دعا نہیں کی، اب ان کو کسی چیز کی طلب ہے، پوری نماز میں انہوں نے کوئی طلب نہیں مانگی، وہ مقروض ہیں، پوری نماز میں قرض معافی کی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہاں پھر نماز کے بعد بیٹھیں گے، اجتماعی دعا مانگیں گے۔ جب امام کہے گا اللہ قرض معاف کر، آپ کہیں گے آمین۔ اب یہ نماز سے باہر کا معاملہ ہے۔ آپ جو مسجد میں آئے ہیں، کچھ حاجات، کچھ ضروریات، کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں، آپ کا مریض ہے، آپ پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میرے فلاں رشتہ دار کو، میری والدہ کو، میرے والد کو معاف فرما۔ اب یہ نماز میں تو آپ نے نہیں کی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ نماز دعا ہے، بس اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نماز میں اس نے یہ کہا ہے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ دور حاضر میں ہم، اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے، جو آج کل یہ فتنے کھڑے ہیں، دین میں ایک عام مسئلہ ہے تو عام مسئلے کو آپ کیوں مختص کرتے ہیں، کیوں قید و بند کرتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا